تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسد کشمیری کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بچوں پر، بڑوں پر، بزرگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ خاص کر کے بچوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ کچھ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ کے ساتھ کچھ مار پیٹ ہو رہی ہے۔ میرا آج کا سوال تمام پاکستانیوں سے یہ ہے، میں اپنی ویڈیو صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے بناتا ہوں، میں کسی اور ملک کے لیے نہیں بناتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو اچھا سبق مل جائے تو میرے لیے وہی کافی ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ ہم لوگ ان چیزوں سے کب چھٹکارا حاصل کریں گے؟ ہم کب ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو ختم کریں گے؟ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک عورت بچے کو بہت مار رہی ہے، اور میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اب سے اس میں ویڈیو میں، اور اس کو بڑا ظلم کر رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کی نصیحت کی ہے ہم لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گلی میں نکلتے تھے تو گلی میں جتنے بچے ہوتے تھے ان کو پاس بٹھا کے ان کو گلے لگاتے تھے، ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اور ہم آج کل اگر کہیں بچہ اکیلا مل جائے تو ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ بچوں کو اس ٹائم جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اسلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا۔ لیکن آج ہم اسی دور میں واپس جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا تھا کہ جب آخری وقت ہوگا تو دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور آج اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کتنے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ہر گھر میں پڑھا لکھا آدمی موجود ہے لیکن یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ کیا آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں لازم بتائیے، تاکہ میں آنے والی ویڈیو میں اپنی ویڈیو کو، اس چیز کو بھی زیر بحث لا سکوں۔ میری ویڈیو کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ شاید میری کسی ایک ویڈیو کی وجہ سے کسی ایک گھر میں بھی امن و شانتی اور سکون اور محبت بھائی چارہ پیدا ہو جائے، تو میں سمجھوں گا میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یقین کرو مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ مجھے دل کرتا ہے کہ یہ عورت ملے، اس کو ہم سریعام پھانسی لگا دیں، کیونکہ اس طرح کے کام ہم معاشرے میں ہم لوگوں نے ہی ختم کرنے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کاموں کے پیچھے پڑ جائیں گے، دیکھو ہر گھر میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، گھریلو بہت زیادہ مشکلیں ہیں، آج کل ہر گھر میں لڑائی ہے، لیکن یار ہم لوگوں نے اس لڑائی کو ختم کر رہی ہیں۔ ہم نے رشتہ دار یا اپنے بھائی بہنوں ماں باپ کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن جاہلیت کا یہ زمانہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی لڑائی پہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بیوی کو بھی ظلم کرتے ہیں، بڑے معاملے، بہت مشکلیں ہیں۔ تو میرا یہی سوال ہے اپنے تمام پاکستانیوں سے کہ خدا را ہر چیز ہمیں حکومت پہ نہیں ڈال دیا کریں کہ حکومت غلط ہے۔ میں مانتا ہوں حکومت بھی کئی جگہوں پہ بہت غلط ہے، لیکن ہمیں خود بھی اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم یہاں جب بھی دبئی میں یا سعودی میں جو بھی لوگ باہر کنٹریوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھنا کہ اگر وہ ایک جوس کا ڈبہ لیتے ہیں تو جوس پی کر وہ بھی وہ روڈ پہ نہیں پھینکتے ہیں، وہ بھی ڈسٹ بن کے اندر جا کے پھینکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ہم لوگ وہی پھینک دیں گے سڑک پہ، پھر بولیں گے حکومت غلط ہے۔ یار ہم نے معاشرہ بنانا ہے، حکومت ہم لوگوں نے ہی حکومت کو ووٹ دیتے ہیں، جو بھی آتا ہے ہمارا پرائم منسٹر جو بھی ہوتا ہے ہم اسی کو ووٹ دے کے لے کے آتے ہیں، لیکن ہم نے ہی اس کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ خود دیکھو، اگر ایک روڈ پہ ہم لوگ یہاں پہ کتنا سگنل دیکھتے ہیں، سگنل جب اوپن ہوتا ہے اس کے بعد روڈ کراس کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہم جہاں سے دل کرتے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ جائے آپ کئی لوگ ایسے زندگی اور موت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کئی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ یار ان چیزوں کو ہم لوگوں نے دور کرنا ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ معاشرہ اچھے لوگوں اور اچھے اخلاق سے بنتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں بے شمار مسئلے ہیں، ہم پورے محلے کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے یا پورے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں تو اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔
جس طرح ایک پرائم منسٹر پورے ملک کو چلاتا ہے، اسی طرح ایک گھر کا ایک پڑھا لکھا آدمی یا ایک ذمہ دار آدمی اپنے گھر کا وہ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے جو معاملات ہیں، جو بھی زندگی میں جو بھی مسئلے آ رہے ہیں، ان کو بہترین طریقے سے ہینڈل کرے۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم لوگ اپنے والدین کو تنگ کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تنگ کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا بیچ میں، آپ ویڈیو دیکھنا کہ کیسے بزرگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیسے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یار یہ کیا ہم قیامت کی طرف، اسی لیے تو اللہ پاک نے قیامت رکھی تھی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے قیامت کیوں رکھی تھی، اس لیے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کا بھی حساب ہو۔ ہم ہر بار یہی مطلب دیکھو، ہم پاکستانی جب بھی ہمارا انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے 14 اگست کو، ہم بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، ہم بڑے خوشی سے مناتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی عرصے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم نہیں ہیں۔ یار اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری کریں گے یا اپنے ملک کے ساتھ ہم لوگ کچھ بھی غلط کریں گے تو سمجھ لو اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اپنی زمین، اپنا ملک ماں کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا حصہ ڈالے اس میں۔ جہاں پہ زیادتی دیکھو اس کے بعد کہ اس کے خلاف بولے، اس کو بولے کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ میرا آپ دوستوں سے، سب پاکستان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس چیز کو آپ مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بزرگ گھر سے نکال دیا بیٹوں نے، اور بڑے معاملات ہیں، کیا بات کروں آپ کو اپنے ملک پاکستان کی۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں لیکن ہم ظلم کی انتہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ مزید میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں سے، میرے جو بھی ویڈیو دیکھیں گے ان لوگوں سے، کہ بھائی اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں، اپنے پاکستان کو دنیا کے سامنے ایسا پیش نہ کریں کہ ہم پاکستانی بہت بڑے ظالم ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔